الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تعالى في مقام آخر وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجت شيئا من نسائي ولا زوجت شيئا من بناتي إلا بوحي جاءني به جبرائيل عن ربي عز وجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں بات ہے کہ ہمارے گزشتہ چند جمعوں سے جو گفتگو کا موضوع چل رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے اہل بیت میں سے، آپ کی ازواج مطہرات میں سے اس وقت تک ہم 9 ازواج کا تذکرہ کر چکے ہیں، اور آج کے دن انشاءاللہ العزیز حضور علیہ السلام کی آخری 2 ازواج مطہرات کا تذکرہ ہوگا۔ میں ایک دفعہ نام لے کر ترتیب سے ذکر کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی پہلے نمبر کی کون سی بیوی ہے، دوسرے نمبر پہ حضور نے نکاح کس سے فرمایا، تاکہ ہمارا سبق دہرایا جائے۔ آپ علیہ السلام نے جو سب سے پہلا نکاح فرمایا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اور دوسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اور تیسرے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اور چوتھے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اور 5ویں نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اور 6 نمبر پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا،
اور 7ویں نمبر پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اور 8ویں نمبر پر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اور 9ویں نمبر پر حضرت ابو سفیان کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ 9 ازواج کا تذکرہ تفصیلی وضاحت کے ساتھ ہم کر چکے ہیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے مرتبے کے متعلق۔ 10ویں نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے نکاح فرمایا اس کا نام ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صفیہ کا نکاح کس طرح ہوا؟ آپ علیہ السلام اس وقت مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کے تشریف لائے۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 2 قبیلے بڑے ممتاز پڑھے لکھے قبیلے سمجھے جاتے تھے، ایک کا نام بنو نذیر اور ایک کا نام بنو قریظہ تھا۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ میں آئے، آپ نے تمام یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا تھا، اور معاہدہ یہ تھا کہ ہم مسلمان اور یہودی آپس میں کبھی جنگ نہیں لڑیں گے، لہذا اس معاہدے کے اندر جنگ بندی کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ مکہ کے مشرکین کی طرف سے بدر کے اندر ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہم کہتے ہیں غزوہ بدر۔ اس غزوہ بدر کے بعد قبیلہ بنو نذیر جو تھا اس نے مشرکین کو ساتھ ملایا، مکہ والوں کو، اور حضور کے خلاف سازش کی، اور سازش یہ کر رہے تھے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے۔ لیکن اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی آپ کو بتا دیا گیا ان کی سازش کے متعلق۔ آپ علیہ السلام نے اپنا لشکر تیار کیا اور قبیلہ بنو نذیر کا جو قلعہ تھا جس میں یہ محفوظ تھے، بند تھے، اس قلعے کے باہر محاصرہ کیا۔ بالآخر وقت آپ پہنچا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صلح یہ ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، مدینہ سے نکل جاؤ، اور جتنا سامان تم اٹھا سکتے ہو اپنے اونٹوں پہ لاد سکتے ہو لادو اور چلے جاؤ، لیکن اسلحہ وغیرہ اٹھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ لوگ یہاں سے مدینہ سے نکلے، خیبر کا علاقہ جہاں پر پہلے بھی یہودی آباد تھے، یہ لوگ وہیں پر چلے گئے، وہیں پر آباد ہوئے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا قبیلہ جس کا نام بنو قریظہ ہے، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی۔ جب آپ نے غزوہ خندق کیا، غزوہ خندق کے دوران ان قبیلے والوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے غزوہ خندق کے بعد ان کے قلعے کا بھی محاصرہ کیا، جس کے نتیجہ میں فیصلہ ہوا کہ ان کے تمام نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا۔ حضور کے فیصلے پر تمام نوجوان قتل ہو گئے، بوڑھے بچے اور عورتوں کو مسلمان قیدی اور غلام بنا کے مدینہ میں لیا، اور ان کا جتنا مال و دولت تھا سارا کا سارا اللہ نے مسلمانوں کے لیے بطور مال غنیمت کے پیش کیا۔ اللہ نے سورہ احزاب کا اس کا تذکرہ فرمایا۔ لہذا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ خیبر کیا تھا صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے بعد، اس غزوہ خیبر کے اندر یہ جو بنو نذیر والے تھے وہاں پر آباد ہوئے تھے، یہ بھی ان یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، تو مسلمانوں نے ان یہودیوں کے بہت سارے لوگ قیدی بنا لیا۔ ان قید ہونے والوں میں سے جو قبیلہ بنو نذیر تھا اس کا سردار تھا جس کا نام تھا حیی بن اخطب، وہ سردار کی بیٹی جس کا نام صفیہ تھا جو ہمارے نبی کی زوجہ بنی، یہ بھی قید ہوئے، بہت سے لوگ ہم بھی قید ہوئے، تو صفیہ بھی حیی بن اخطب سردار کی بیٹی قید ہوئے۔ یہ صفیہ جو ہے ان کا جو نانا تھا وہ قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا، یعنی اگر ہم ایک لحاظ سے دیکھیں تو حضرت صفیہ ایک شہزادی ہے، کیونکہ باپ قبیلہ بنو نذیر کا سردار ہے اور نانا قبیلہ بنو قریظہ کا سردار ہے، اس لیے یہ شہزادی شمار کی گئی۔ جب غزوہ خیبر ہوا بہت سے لوگ قید ہوئے، تو ان عورتوں میں قیدیوں میں یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قید تھی۔ راستے کا ایک جگہ ہے جس کا نام ہے صحبہ،
آپ علیہ السلام نے وہاں پر قیام کیا، پڑاؤ کیا. وہاں پر حضور کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، جن کا نام ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی. آپ علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے نہ ایک باندی چاہیے، کیونکہ یہ غلام تھے، حضور نے تقسیم کرنا تھا، انہیں کو دینا تھا. تو کہا یا رسول اللہ مجھے ایک باندی چاہیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنے لوگ قید ہیں باندیاں، ان میں سے جو آپ کو اچھی لگے آپ لے لیں. تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں صفیہ کو لینا چاہتا ہوں، جو قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا جن لے جاؤ. اب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ صفیہ کو لے کر آئے. اس دوران ایک صحابی بول پڑے یا رسول اللہ میری ایک رائے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور یہ صفیہ سردار کی بیٹی بھی ہے اور سردار کی نواسی بھی ہے، شہزادی ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس کو اپنے پاس رکھیں تاکہ شہزادی سردار کے پاس جائے. میری رائے یہ ہے. حضور کو اس کی رائے پسند ہے. آپ نے فرمایا آپ کی بات ٹھیک ہے. لہذا آپ نے حضرت دحیہ کلبی سے فرمایا آپ ان کے علاوہ کسی اور کو اپنے پاس لینا چاہیں لے لیں. حضرت دحیہ کلبی نے کسی اور باندی کو لے لیا. آپ علیہ السلام نے صفیہ کو اپنے پاس رکھا. لہذا جو حضور کے حصے میں آئی آپ نے فرمایا جا صفیہ میں نے مجھے آزاد کیا، تو آزاد ہے. باقی نے تو غلام بنا کے رکھا، آپ نے صفیہ کو آزاد فرمایا. اور آزاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ صفیہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب تیرا دل چاہے تو اپنے علاقے میں اپنی قوم کے پاس واپس چلی جا، تجھے اختیار ہے. اگر تیرا دل چاہے تو میں تجھ سے نکاح کروں تو اس کو پسند فرما دوں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے اب اللہ اور اس کے رسول کو پسند کر لیا ہے. گویا کہ آپ ایمان قبول کر چکے، ایمان لے آئے. لہذا حضور علیہ السلام نے وہیں پر حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا. نکاح فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے دیکھا حضرت صفیہ کی آنکھ پر ایک سبز نشان تھا، سبز نشان تھا. آپ نے فرمایا کہ صفیہ خیریت، یہ تیرے چہرے پر آنکھ کے نیچے یہ سبز نشان کس چیز کا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ جس وقت آپ غزوہ خیبر کرنے کے لیے گئے تھے میں اپنے شوہر کے پاس تھی اور میں اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی اور میں نے اپنے شوہر کو ایک خواب سنایا جو کہ میں نے ایک رات پہلے دیکھا تھا. وہ خواب میں نے یہ دیکھا کہ عرب سے ایک چاند ٹوٹا ہے جو میری گود میں آ کر گرا. لہذا اس نے اپنے اس خواب کا تذکرہ فرما کے میں نے اپنے شوہر کے سامنے کیا. میں نے کہا میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ عرب کا ایک چاند ٹوٹا جو میری گود میں آیا. تو میرے اس خواب کو سن کر میرے شوہر نے مجھے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا کہ کیا تم عرب کے بادشاہ کو پسند کرتی ہے، عرب کے بادشاہ کو چاہتی ہے؟ تو اس کے تھپڑ کی وجہ سے نا میرے چہرے پہ نشان پڑ گیا. لیکن وہ جو شوہر تھا وہ یہودی تھا، اس غزوہ خیبر کے اندر مارا گیا، قتل ہو گیا تھا. تو گویا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے خواب میں پہلے دکھا دیا کہ اے صفیہ تیری گود میں آنے والے کون ہیں، تو کس کی سوجے محترمہ بننے والی ہے. اور اس دوران حضور علیہ السلام نے جو ولیمہ فرمایا نا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے تمام صحابہ سے اعلان کیا میرے صحابہ آج میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ میں ولیمہ کروں، لہٰذا تمہارے پاس جو کچھ ہے ایک چمڑے کا دسترخوان لگایا گیا اور فرمایا کہ تم اپنا اپنا کھانا میرے دسترخوان پہ لے کر آ کر بیٹھ کے کھا لو، سب سے میرا ولیمہ ہو جائے. اب صحابہ کرام کے پاس جو میسر تھا، گھی تھا، پنیر تھا، ستو تھا، آٹا تھا، جو میسر تھا وہ سارا کا سارا حضور کے دسترخوان پہ بیٹھے اور بیٹھ کر کھایا اور فرمایا کہ آج میرا ولیمہ ہو گیا. اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کیونکہ ایک یہود خاندان کی ہے اور مدینہ والے انصار اور مہاجرین کو یہود سے بڑی نفرت تھی. کیوں نفرت تھی؟ یہ وہ لوگ تھے جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جاہل بنے بیٹھے تھے، تورات زبور انجیل پڑھ چکے تھے، اللہ کے نبی کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، لیکن پھر بھی مخالفت. اور اسی طرح جو حضور سے معاہدے کیے تھے ان میں خلاف ورزیاں کی. صحابہ کرام کو مسلمانوں کو یہ لوگ پسند نہیں تھے. اور ویسے ہی قرآن نے جس قوم کو سب سے زیادہ مبعوث قوم کہا، ملعون قوم کہا نا، وہ یہود قوم کو کہا. مبعوث قوم، جس قوم کا قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ ہوا وہ یہود قوم کا ہوا. صحابہ کرام سے محبت نہیں تھی، لیکن حضرت صفیہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بن گئی، ام المومنین بن گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صفیہ کو جو مقام اس دوران دیا نا، ذرا سمجھیں. ایک دن حضرت
حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفیہ کو دیکھا تو کہنے لگی یہ یہودی عورت ہے. کیا کہا؟ یہودیہ. حضور کی زوجہ بن چکی ہیں، ام المومنین بن چکی ہیں، لیکن حضرت صفیہ کا یہ جملہ صرف اس لیے تھا کہ یہود کون سے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے حضرت زینب بنت جحش جن کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، یہ حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہے اور یہ وہ حضور کی زوجہ ہے جن کا نکاح آسمانوں پہ ہوا، جن کے مقام پر حضرت عائشہ بھی رشک دیا کرتی تھی. لیکن میں یہاں پر بات سمجھانا چاہتا ہوں حضرت صفیہ کے مقام کو دیکھو کہ اتنے مقام والی عورت یہ جملہ بول رہی ہے کہ یہودیہ ہے. اللہ کے نبی اتنے غصے ہوئے 3 مہینے تک حضور حضرت زینب کے بعد تشریف نہیں لیتے. 3 مہینے تک حضور غصے رہے. کیا وجہ؟ اس لیے کہ حضرت صفیہ کا ایمان حضور کے ہاں اور رب کے ہاں تسلیم ہو چکا تھا. اب اس کو یہودیہ کہنے کی اجازت نہیں تھی. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دن حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، حضرت عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے اور حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہے اور دونوں حضور کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں. یہ آئی حضرت صفیہ کے گھر کے اندر اور کہنے لگی صفیہ ہم تجھ سے مقام میں بلند ہیں، مرتبے میں بلند ہیں. یہ پچھلی بات کو ذہن میں رکھو کہ حضور نے 3 مہینے تک حضرت زینب کے پاس نہیں گئے، بیعت کیا. تو یہ دونوں کہہ رہی ہیں کہ ہم تجھ سے مقام میں بلند ہیں. کہاں کیسے مقام میں بلند ہو؟ کہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں، کیونکہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کا جو خاندان ہے پیچھے ابا اجداد میں دیکھیں حضور کے ساتھ مل جاتا ہے، حضور کے خاندان کے ساتھ مل جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم حضور کے خاندان کی ہیں، تو حضور کے خاندان کی نہیں ہے. حضور کے خاندان ہونے کی وجہ سے ہم تجھ سے عظیم ہیں. اور نمبر 2 حضور نے تجھ سے پہلے ہم سے نکاح فرمایا ہے، تجھ سے پہلے حضور کے ساتھ ہمارا نکاح ہوا. باقی تو بھی حضور کی زوجہ، ہم بھی زوجہ ازواج میں برابر ہیں، لیکن مقام کے حوالے سے تم سے بلند ہے. حضرت صفیہ نے بات سنی تو رونا شروع کر دیا اور یہ دونوں سوکنے بات کر کے چلی گئی. اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، دیکھا حضرت صفیہ رو رہی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا صفیہ خیریت کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ آج میرے پاس حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ آئی تھی اور مجھے یہ ایک تانے والے انداز میں کہہ گئی کہ ہم تجھ سے مقام میں بلند ہیں اور وجہ بتا گئی کہ ہم حضور کے خاندان کی ہیں اور ہم سے پہلے حضور نے نکاح کیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا حفصہ تو نے انہیں کیوں نہ یہ کہہ دیا کہ میں تم سے مقام میں کم نہیں ہو سکتی بلکہ میں تم سے بلند ہو سکتی ہوں. یا رسول اللہ میں کیسے کہتی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھے پتا ہے تیرا باپ حیی بن اختر یہ کس سلسلہ نسب سے ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے ہے. آپ نے فرمایا تو کہہ دیتی کہ میرا سلسلہ نسب تو حضرت ہارون، میرا سلسلہ نسب ایک نبی تک جاتا ہے اور میرا چاچا موسیٰ ایک نبی ہے اور میں ایک نبی کی زوجہ محمد رسول اللہ کی. تم کیسے کہتی ہو کہ ہم مقام میں بلند؟ یعنی حضور نے ان کے مقام کو اپنی زبان سے بیان کیا ہے کہ تم کہہ رہی ہو کہ ہم بلند ہیں. صفیہ تو وہ ہے جس کا سلسلہ نسب نبی تک جاتا ہے، جس کا چاچا ایک نبی ہے اور جو ایک نبی کی زوجہ محترمہ ہے. تم تو صرف نبی کی زوجہ محترمہ ہو، تمہارا چاچا بھی کوئی نبی نہیں، تمہارا سلسلہ نسب بھی کوئی نبی سے نہیں. سمجھ میں یہ بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتی ہو، وہ یہود قوم سے تعلق رکھتی ہو، آپ نے بتا دیا کہ میری بیوی مقام میں سب سے بلند ہو، مقام میں بلند ہو. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قد میں نا درمیانے قد کی تھی، چھوٹے قد کی تھی. ایک دن جا رہی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی تھی. حضرت زینب نے حضرت عائشہ نے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ صفیہ کتنا چھوٹے قد کی ہے. یعنی جس کو کہنا تنزیہ انداز میں یہ انداز اختیار کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے غصے کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا عائشہ آج تم نے صفیہ کے بارے میں ایک ایسا جملہ بولا ہے اگر تو اپنی تھوک بھی آج سمندر میں ڈالتی تو سمندر بھی کڑوا ہو جاتا، سمندر بھی کڑوا ہو جاتا. یہ بات کس نے کی؟ حضرت صفیہ نے کی تھی. اور حضرت صفیہ سخاوت کے اندر ازواج مطہرات میں مشہور تھی. جس وقت اللہ کے نبی واپس غزوے سے آئے مدینہ میں پہنچے کیونکہ یہود خاندان کی تھی، بڑے مالدار خاندان تھا، ان کے پاس بڑا مال تھا. حضرت صفیہ کے پاس جو کچھ زیور تھا سارا زیور اتار کر تقسیم کیا اور کن کو دیا؟ پہلے حضرت فاطمہ کو دیا اور باقی حضور کی باقی بیویوں میں تقسیم کر دیا.
باقی ازواج مطہرات میں تقسیم کر دیا. اور حضرت صفیہ کے حوصلے اور بردباری کے عالم کو دیکھیں. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا, آپ کے پاس حضرت عمر کے پاس حضرت صفیہ کی بانی پہنچ گئی. حضرت صفیہ کی شکایت لگانے کے لیے جا کر کہا ہے امیر المومنین حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ جو کہ یہود قوم سے ہیں, وہ یہودیوں کی طرح ہفتے کے دن کو عظیم سمجھتی ہیں. امت محمدیہ کے ہاں دنوں میں عظیم دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے, لیکن عظیم دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے. اور یہود قوم کے ہاں عظیم دن کون سا ہے؟ ہفتے کا دن ہے. لہٰذا اس بادی نے جا کر شکایت لگائی کہ حضرت صفیہ یہودیوں کی طرح ہفتے کے دن کو عظیم سمجھتی ہیں. اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ ان کا تعلق جیسے یہودیوں سے پہلے تھا اب بھی ویسے ہے. ان کے ساتھ صلہ رحمی رشتہ داری برقرار رکھنا آج بھی ویسے ہے. حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے کہ حضور کی زوجہ محترمہ اور پھر ہفتے کے دن کو یہود کا طریقہ ہے عظیم سمجھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کرنے کے لیے کسی کو بھیجا. جب کیا واقعہ ایسا ہے کہ حضور کی زوجہ ہو کر ہفتے کا دن عظیم سمجھا جائے یہود کی طرح؟ جو تحقیق کرنے والی گئی نا حضرت صفیہ کے پاس جا کر یہی بات کہی کہ کیا آپ ہفتے کے دن کو عظیم دن سمجھتی ہو؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا جب میرے رب نے مجھے جمعے کا دن عظیم دے دیا تو پھر مجھے ہفتے کے دن کی عظمت کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے مجھ پہ احسان کیا, مجھے اسلام اور ایمان کی دولت بخشی تو میرے نزدیک جمعے کا دن عظیم ہو گیا. میں کیوں ہفتے کے دن کو عظیم سمجھوں؟ ہفتے کا دن عظیم سمجھیں گے تو یہود سمجھیں گے, میں جمعے کے دن کو عظیم سمجھوں. اور دوسری بات سنا ہے آپ کا یہودیوں کے ساتھ قرابت تعلق ویسا ہی ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا ہاں اس لیے کہ وہ میرے رشتے دار ہیں اور اسلام رشتے داروں سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے, چاہے جائے کہ رشتے دار غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, اسلام حکم دیتا ہے میں اسلام کے مطابق چل رہی ہوں. لہٰذا پوچھا کہ آپ کو یہ بتاؤ کس نے میری شکایت لگائی رضی اللہ تعالیٰ؟ کہا آپ کے گھر کی بانی نے شکایت لگائی. حضرت صفیہ نے بانی کو بلایا, فرمایا جا کے تو نے یہی کہا حضرت عمر کو کہ میرے نزدیک ہفتے کا دن عظیم ہے اور میرا یہود کے ساتھ قرابت کا تعلق باقی ہے؟ کہا ہاں. کہا کس نے آپ کو ابھارا ہے میرے خلاف؟ کہا شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے, شیطان نے ابھارا, شیطان نے دماغ کے اندر یہ بات ڈالی. تو حضرت صفیہ بجائے غصے ہونے کے, بجائے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے, جھوٹ کی سزا دینے کے, فرمایا جاؤ آج میری طرف سے تم آزاد ہو. یہ حضرت صفیہ کا حوصلہ دیکھو کہ کوئی انسان اگر ہمیں تکلیف پہنچائے ہم اپنی ذات پر ذرا غور کریں, کیا بدلے کے اندر ہم یہی رویہ اختیار کریں گے؟ ہم تو اپنا بدلہ چکائیں گے. لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا حوصلہ, آپ نے اپنی بانی کو فوراً آزاد فرما دیا. یہ 10واں نمبر کی حضور کی زوجہ محترمہ ہے جن کا انتقال رمضان سن 10 ہجری میں ہوا. اپنا سن 50 ہجری میں, 10 میں نہیں 50 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ تھا. آخر نمبر کی حضور کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت میمونہ یہ 11ویں نمبر کی حضور کی زوجہ محترمہ ہے. حضرت میمونہ کا پہلا شوہر انتقال کر لیا. اللہ کے نبی علیہ السلام سن 7 ہجری کو مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں مکہ کی طرف. مکہ پتہ ہوا ہے 8 ہجری کو, 7 ہجری کو حضور جا رہے ہیں. اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہے نا, حضرت عباس کی سالی, یعنی حضرت عباس کے گھر کے اندر حضرت میمونہ کی بہن ہے. اور ایک مزے کی بات بتاؤں, حضور علیہ السلام کی ایک بیوی جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت میمونہ یہ دونوں بہنیں ہیں. یہ دونوں بہنیں ہیں, دونوں کا باپ الگ الگ ہے, ماں ایک ہے, باپ الگ ہے. یار حضرت زینب نے حضور کے پاس صرف 3 مہینے گزارے, دنیا سے چلی گئی, دنیا سے چلی گئی کیونکہ 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت زینب بنت خزیمہ دنیا سے پہلے چلی گئی. یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عباس جو ان کے بھیڑوئی تھے, پتا چلا کہ میمونہ کے شوہر دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت میمونہ بھی عمرے پہ جا رہی تھی. کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ ارادہ فرمائیں تو میں چاہتا ہوں آپ کا نکاح حضرت میمونہ سے کر دیا جائے. حضور نے فرمایا میمونہ سے پوچھو. حضرت میمونہ سے پوچھا گیا, انہوں نے بھی اپنی خوشی کا اظہار فرمایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو جعفر کو بھیجو میری طرف سے نکاح کا پیغام لے کر آئے کہ وہ قبول کرے. حضرت جعفر گئے, نکاح کا پیغام دیا, حضرت میمونہ نے قبول کر لیا. اور قبول کرنے کے بعد راستے کے اندر ہی ابھی حضور نے احرام نہیں باندھا تھا. حدیث میں آتا ہے احرام باندھنے سے پہلے نکاح ہوا.
پھر احرام باندھنے کے بعد آپ علیہ السلام مکہ میں پہنچے، حضور نے عمرہ کیا اور مکہ کے لوگوں کی طرف سے حضور کو مکہ کے اندر 3 دن رہنے کی اجازت تھی، اس سے زیادہ اجازت نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل کی خواہش تھی کہ میں یہ ولیمہ مکہ کے اندر کروں، لیکن کافروں نے مجھے نہیں رہنے دیا۔ آپ پھر مکہ سے واپس آئے، راستے میں ایک مقام آتا جس کا نام مقام شریف ہے، آپ نے وہاں پر ولیمہ فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کی آخری زوجہ محترمہ ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آج تک حضور کی 11 ازواج کا تذکرہ کیا اور حضور کی ان ازواج کا ذکر اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں صحیح احادیث کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر اگرچہ نام کے ساتھ ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، واحد کا صیغہ نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، صحابہ کرام اور حضور کے ازواج مطہرات کے ساتھ بکواسات کرتے ہیں، وہ حضور کی ایک زوجہ حضرت خدیجہ کو مانتے ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دے۔ ازواج جمع کا صیغہ آیا تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کی بیوی ایک نہیں 3 یا 3 سے زیادہ ہے، جمع کے اندر 3 سے اوپر ہٹ جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح حضور علیہ السلام کے ازواج میں سے جو لوگ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دشمن ہیں، حضرت اما عائشہ پر انسان تراشیاں کرتے ہیں، حضرت اما عائشہ کے پاک دامنی کے لیے قرآن اترا، گویا کہ حضرت اما عائشہ کو حضور کی بیوی ثابت کرنے کے لیے قرآن آیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ نبی کا گھرانہ پاک ہے، اور قرآن کی آیت کیسے انداز ہوتی کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پیغمبر علیہ السلام کی ذات بھی پاک، آپ کا گھرانہ بھی پاک اور آپ کی بیوی بھی پاک ہے، لہذا قرآن نے پیغمبر کی ساری بیویوں کو پاک فرمایا۔ ایک بات، دوسری بات جو میں نے اپنی اس موضوع کے شروع میں چند میں پہلے کی تھی کہ قرآن کے مطابق حضور کی ازواج یہ سب سے پہلے حضور کے اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں جن کو قرآن اہل بیت کہہ رہا ہے۔ سورۃ الاحزاب کے رکوع کے اندر پورے رکوع میں حضور علیہ السلام کی ازواج کا نام تذکرہ ہے اور اس کی آخری آیت میں اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ پاک کر دے، تمہیں پاک کر دے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو کیا اور آپ نے کہا اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کی ازواج مطہرات جو حضور کی ازواج مطہرات اہل بیت بن رہی ہیں وہ قرآنی طور پہ بن رہی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی یہ اہل بیت یعنی حضرت حسن، حسین، فاطمہ اور علی المرتضیٰ یہ حدیث کے اعتبار سے بن رہی ہیں۔ پہلے نمبر کے اہل بیت کون ہوئے؟ حضور کی بیویاں۔ دوسرے نمبر کے اہل بیت کون ہوئے؟ حضرت حسن، حسین اور 4 شخصیات ہوئے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کی روح سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس آیت کی روح سے صرف مراد حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ ہیں، حضور کی بیویاں نہیں ہیں۔ یقیناً یہ لوگ قرآن کے منکر ہوں گے، قرآن کے ماننے والے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ قرآن کا پڑھنے والا جب قرآن کو پڑھے گا اسے بات خود سمجھ آ جائے کہ سارا تذکرہ وہ بھی بیویوں کا رہا ہے، بیٹیوں کا تو تذکرہ بھی نہیں ہو رہا، نواسے کا تو تذکرہ بھی نہیں ہو رہا، داماد کا تو تذکرہ بھی نہیں ہو رہا، سب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آخر میں اللہ بیویوں کا تذکرہ فرما کر کیا کہتے ہیں کہ تم نبی کے گھر والے ہو۔ تو میرا اور آپ کا نظریہ آج کے سبق دینا چاہتا ہوں اپنے پورے موضوع کا۔ حضور کے اہل بیت کون ہے؟ سب سے پہلے حضور کی بیویاں کون ہے بھائی؟ حضور کی بیویاں، حضور کی تمام بیویاں پاک ہیں، تمام حضور کی ازواج مطہرات پاک ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اہل بیت حضرت حسن، حسین، فاطمہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی پاک ہیں، اور حضور کے صحابہ جنہوں نے میرے پیغمبر کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر شرکت فرمائی، حضور کا خطبہ، حضور کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا، یہ بھی پاک ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی طرف سے بخشش کا وعدہ، مغفرت کا وعدہ ہو رہا ہے۔ آج کے بعد آپ کی زبان سے یہ نعرہ لگنا چاہیے کہ سب تن پاک ہیں، سب تن پاک ہیں۔ جو یہ کہتا ہے صرف 5 تن پاک ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ حضور کے صحابہ کا دشمن ہوگا۔ پاک کس کو کہتے ہیں؟ جو عقیدے میں پاک ہو، جو نظریے سے پاک ہو، جو کردار سے پاک ہو، جو عمل سے پاک ہو۔ خدا کی قسم یہ ساری صفات حضور کی بیویوں کے اندر بھی عطا موجود، حضور کے باقی اہل بیت میں موجود، حضور کے تمام صحابہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر آپ صرف ان کو کہتے ہیں یہ 5 تن پاک ہیں اور 5ویں نمبر میں بھی حضور کی ذات کو شامل کرتے ہیں یعنی حضرت حسن، حسین، حضرت فاطمہ اور اللہ کے نبی، یہ نعرہ ہے کہ تیرے 5 تن پاک ہیں، نعوذ باللہ کیا باقی ناپاک ہیں؟ یہ نعرہ لگانے کا مقصد تو پھر یہی ہے کہ باقی ناپاک ہیں۔ کیا نعرہ ہونا چاہیے ہمارے نظریے کے مطابق؟ سب تن پاک ہیں، سب تن پاک ہیں، صرف 5 تن نہیں، 5 بھی پاک ہیں، باقی سب پاک ہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت